اور حضور امیر سنت سے آپ ملے ہیں، آپ نے حج کے موقع پر بھی ان کی زیارت کی. اب آپ امیر سنت کا کام دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، تو آپ ان کے اس کام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ میرے دادا جی بھی عالم دین تھے. اچھا، ماشاء اللہ. میرے والد صاحب بھی عالم دین تھے. کیا وہ ہمارا گھرانہ علمی اور دینی گھرانہ تھا. ہماری دستار بندی کے لیے بلایا جاتا تھا عرس کی مجلس میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ. اللہ سبحان. آپ طالب علموں کو لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے. جی. جب ہم پوچھتے تھے نا کہ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تو آپ فرماتے تھے تمہارا وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تم اپنا سبق یاد کرو اور عالم دین بنو. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ محمد زید چھوٹا ہے نا، ساڑھی نماز دے پیچھے ہو جائے گی. ہاں. آپ نے دعوت اسلامی کے بہت بڑے مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم دامت برکاتہ العالیہ کو آپ نے خود پڑھایا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں ہم پوڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے مختلف علماء و مشائخ اور دینی شخصیات سے ہم سوالات کر کے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور ان کو سن کر ہم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ الحمدللہ بہت سارے علماء اور مفتیان اکرام کے استاد ہیں. سینکڑوں علماء اور مفتیان اکرام آپ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ فقیہ اثر ہیں اور بقیت السلف ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ ان کی صحبت میری صحبت ہے اور ان کی زیارت اور ان کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے، ایسے ہی ایک عالم ربانی سے آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان کی زیارت کر کے بہت خوش ہوں گے. بہت سے دلوں کو راحت پہنچے گی، اور ان کی باتیں سن کر ہمیں اپنی اصلاح کے بہت سارے مواقع میسر آئیں گے. تو ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو ان کی زیارت کرواتا ہوں، ان بزرگوں کی. جناب محترم شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر سیالوی مدظل العالی آپ تشریف فرما ہیں. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آج ہم یہاں پہ آپ کو جو ہم نے تکلیف دی ہے یہاں پہ آنے کی، آپ اپنی ماشاءاللہ اتنی عمر میں ہیں کہ اب آپ کو ہم یہاں پہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور جان کر اپنی ظاہر و باطن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے یہاں پہ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے درجات کو اور علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پیدائش مبارکہ وہ کس جگہ پہ، آپ کا آبائی وطن کون سا ہے، گاؤں کون سا ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا تعلیمی سفر جو ہے وہ کہاں سے اور کب شروع کیا. تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. میری پیدائش یہ پینسرا سے بوانا روڈ پر
جی ایک گاؤں ہے چاک نمبر 202 لکاں، جی وہاں میری پیدائش ہوئی، اور پاکستان کے بعد جی یعنی جو سکول کا سرٹیفکیٹ ہے اس پر 1950 لکھا ہوا ہے. اچھا 1950. جی ہاں، جی پیدائش کا سن. اور یعنی پاکستان میری ولادت سے پہلے بن چکا تھا. ہاں، تو میں نے اپنے گاؤں کے قریب ہی دوسرا گاؤں تھا 201، جس میں میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کی. جی جی. الحمدللہ میرے دادا جی بھی عالم دین تھے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، میرے والد صاحب بھی عالم دین تھے. کیا کیا وہ ہمارا گھرانہ علمی اور دینی گھرانہ تھا. جب میں سکول بھی پڑھتا تھا نا تو ذوق یہ تھا کہ کب میں عالم دین بنوں گا. اللہ اکبر. تو ہمارے قریب ایک گاؤں بلوآنا ہے، جی تو وہاں جلسہ ہوتا تھا سالانہ، اور علماء وہاں خطاب کے لیے تشریف لاتے. ماشاء اللہ. تو بچپن ہی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں جاتا، جی اور جب علماء خطاب فرماتے ان کا بیٹھنا دیکھتا تو پھر میرے دل میں یہ شوق بچپن سے کہ کب میں بھی ان علماء کی طرح ایک عالم دین بنوں. اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. صرف 5 میں نے سکول میں پڑھی، پرائمری پڑھا. اس کے بعد میں دارالعلوم جامعہ جامعہ قطبیہ رضویہ دیا. وہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالرشید رضوی صاحب. جی، جو سنی رضوی جامع مسجد میں بہت عرصہ تک حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کے بعد جمعہ پڑھاتے رہے. اللہ. اور وہ بہت بڑے مناظر بھی تھے. ان کا وہ مدرسہ تھا ماشاء اللہ. جی، جامعہ قطبیہ رضویہ. وہاں یہ مطلب قریب گاؤں میں تھا یا کسی شہر میں، قریبی شہر جنگ میں یا؟ گاؤں ہے جی. ہمارے گاؤں سے تو 15 یا 16 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں پہلے میرے بڑے بھائی صاحب جی مولانا محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، وہ وہاں پڑھتے تھے. جی. تو وہ اس وقت منتہی کتابیں استادوں کے پاس پڑھتے تھے. اچھا جی. اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. میں نے وہاں حفظ شروع کیا. اچھا پہلے حفظ شروع کیا. حفظ قرآن شروع کیا. تو الحمدللہ اسی مدرسہ میں نے جب حفظ قرآن کرتا تھا جی تو اس وقت بھی مجھے یہ خواہش اور شوق تھا کہ جلدی میں حافظ بنوں، کیونکہ اصل میرا مقصد اس وقت بھی اور تمنا یہ تھی میں عالم دین بنوں. عالم دین بنوں. اور جب میں نے علم دین پڑھنا شروع کیا تو ابتدا سے ہی مجھے یہ شوق تھا کہ میں مدرس بنوں. کیا الحمدللہ یہ تدریس کی بھی مجھے یعنی اسی وقت سے شوق بڑھ گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو وہی حق ادا کر دیا. تو وہاں الحمدللہ حفظ قرآن کے بعد فارسی کی کتابیں وہیں شروع کی. اور فارسی کے بعد ہمارے اس مدرسہ میں صرف گھوٹوی پڑھائی جاتی تھی. جی. اور 1 سال میں وہ صرف پڑھائی جاتی تھی. اس وقت کوئی اور سبق صرف کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. جی. اور استادوں کے اس وقت منتہی شاگرد مولانا محمد بخش رضوی مفتی صاحب ہیں، جو جامع رضویہ میں یہاں پہ بھی مفتی کے طور پہ بھی آپ تشریف فرما رہے ہیں. اب چونکہ طبیعت ناساز ہے، ان کی بڑھاپا ہے، تو اس لیے مدرسہ میں نہیں تشریف لا. اس وقت وہ منتہی طالب علم تھے. جی. اور سبق پڑھاتے بھی تھے. استادوں نے ان کے ذمہ لگایا تھا. جی. وہ ہمیں یعنی صیغے پوچھتے، اور صرف انہوں نے ہمیں بہت اچھے انداز سے پڑھائی. یعنی دوسرے استاد پڑھاتے تھے، اور یہ کبھی کوئی ٹیسٹ کے طور پہ جیسے مطلب جی ریوائز کروا دینا. ہاں، استاد محترم کے پاس نا اس وقت طالب علم دور دور سے آئے ہوئے تھے، اور استاد بڑے اسباق پڑھاتے تھے. تو چھوٹے اسباق کے لیے آپ نے اور اساتذہ رکھے ہوئے تھے. جی جی. جن میں ہمارے ایک استاد محترم جو بعد میں سیال شریف پڑھاتے رہے، اور وہیں ان کا وصال شریف ہوا. ہاں، تو ہم نے فارسی ان سے بھی پڑھی تھی. جی. یہ استاد محترم علامہ مولانا محمد بخش مفتی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ. تو ان کے میں آپ کی بات کو کاٹنا نہیں بھی چاہ رہا، لیکن میرا دل کرتا ہے یہاں سے ایک سوال کروں. ہاں جی. مطلب اگر ہم پہلے کے بزرگان دین یا اپنے علماء کو دیکھتے ہیں تو فارسی کو بڑے زور و شور سے پڑھاتے تھے، بڑی محبت سے پڑھاتے تھے، اور جو فارسی کے وہ کتابیں پڑھتے تھے یا جب فارسی دوسروں کو سناتے تھے تو ایک دلی کیفیت ہی بدل جاتی تھی. اور اب یکسر بعض مدارس میں یہ فارسی کو بالکل نکال ہی دیا گیا ہے، یعنی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ فارسی کو پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو مطلب اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ فارسی پڑھانی چاہیے یا نہیں پڑھانی چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ فارسی تو ضرور پڑھانی چاہیے جی، کیونکہ بہت ساری ایسی ہماری کتابیں ہیں جو فارسی میں ہے. جی اگر فارسی ہم نے نہیں پڑھی جی تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ ضرور ہمارا جو دین اسلام کا جو بالکل سرمایہ ہے یہ زیادہ فارسی میں ہے یا مطلب عربی میں بھی ہے، عربی میں؟ عربی بہت سرمایہ ہے، یعنی کہ تصوف کا زیادہ یہ اس میں آتا ہے یا مطلب فارسی جو بزرگان دین نے لکھے ہیں نا، جی پہلے سب سے پہلے کریمہ پڑھایا جاتا ہے. جی اس میں سب سے پہلے وہ کریمہ ببخشا برحالمہ جی کہ ہستم اسیر کمند ہوا، جی اس کے بعد وہ نعت سید المرسلین جی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتی ہے. جی نام حق پڑھائی جاتی ہے، پند نامہ پڑھایا جاتا ہے. ان سب میں پہلے حمد آتی ہے، جی حمد کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے اشعار آتے ہیں. سبحان اللہ ہاں جی. سبحان اللہ. اور بچہ جب پڑھنے لگتا ہے نا فارسی کتابیں جو ہمارا درس نظامی کا ہے، اس کا عقیدہ اہل سنت پختہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں وہ پڑھے گا، سبحان اللہ. کریمہ میں پڑھے گا، نام حق میں پڑھے گا، گلستان میں پڑھے گا، جی. تو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت وہ اس کا پکا پھر عقیدہ ہو. مثنوی شریف ہے اس کو مثنوی پڑھنا ہے کیا تو کتنا ایک لطف اندوز جی. وجدانی کیفیت آ جاتی ہے جب سبحان ان کو جی. سنتا ہے. اب ہم نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں ہم ان کو کبھی کوئی سنتے ہیں تو بندے کا اندر جیسے چینج نہیں ہو جاتا، جب نور داخل ہو جاتا ہے. کئی کتابوں کی جو شروع ہیں وہ فارسی میں ہیں. جی. جیسے مشکات شریف کی ایک اشعۃ اللمعات فارسی میں ہے، حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے. تو ایسی جو کتابیں ہیں اگر فارسی نہیں پڑھی تو وہ کیسے سمجھ آئیں گی. جی جی پھر یہ ہے کہ جب بچے پڑھتے ہیں تو کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو تعلیمی اپنا جاری نہیں رکھ سکتے، جی ان کو جلدی چھوڑنا پڑتا ہے. جی. لیکن جب وہ پہلے سال کریمہ نام حق یہ پند نامہ یہ پڑھ کر جائیں گے نا تو ان کا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت پکا ہو جائے. یہ بھی مطلب دیکھا گیا چونکہ اس میں بزرگان دین نے بڑے دقائق بیان کیے ہیں. تو عام طور پہ جب تصوف کی کتابیں پڑھتے تھے نا جو درس نظامی پڑھنے والا ان میں یکسر اس کے اندر بھی تبدیلی آتی تھی، اس کے دل کے اندر ایک ایسی تبدیلی آتی تھی کہ وہ اپنے دین پر اسلام پر پختہ ہو جاتا تھا. لیکن اب بازار دیکھا جاتا ہے بعض بچے درس نظامی بھی کر جاتے ہیں لیکن دین کے اندر وہ ان کا جو ایک ربط ہونا چاہیے یا اس کا عمل یا کردار اس کے اندر یکسر تبدیلی بازار اس کے اندر کمی نظر آتی ہے. لیکن رضویہ میں جی میں نے الحمدللہ زور دے کر میں نے یہ کہا تھا کہ فارسی آپ ضرور رکھیں. یہاں پہ ابھی فارسی پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ، اور وہ میرے ہی اصرار پر اچھا الحمدللہ جامعہ رضویہ میں کیا بات. فارسی پڑھائی جاتی ہے. اب ہم اپنے اسی بات کو پھر جاری کریں گے کہ آپ نے مطلب وہاں سے فارسی تو میں نے جب حفظ کیا نا جی الحمدللہ وہ 3 سال میں نے حفظ کیا. ماشاء اللہ تعالیٰ نے ذہن اچھا دیا تھا. الحمد. جو لڑکا آگے ہوتا تو میری کوشش ہوتی کہ اب اس کے ساتھ مل جاؤں، پھر جب اس کے ساتھ ملتا تو اس سے آگے نکل جاتا. نکلنے کی کوشش کرتے. کئی طالب علموں سے میں بعد میں شروع ہوا اور جلدی پہلے میں نے حفظ کیا ماشاء اللہ. اور اس وقت ہماری دستار بندی کے لیے بلایا جاتا تھا عرس کی مجلس میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ. اللہ سبحان اللہ. تو کیا آپ کے مبارک ہاتھ سے ہماری دستار بندی حفظ کی. کیا حضرت کا مجھے نا چونکہ بچپن تھا جی اور میرے والد صاحب بھی اس خوشی میں کہ میرے بچے نے حفظ کیا ہے تو آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب، حالانکہ میرے والد صاحب وہ قادری سلسلہ میں
بیعت تھے جی اور ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی، ماشاء اللہ، قادری سلسلے کی قادری سلسلہ کیا کی، اور عالم دین بھی تھے. سبحان اللہ. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا مرید بن جاؤں. اللہ اکبر. تو آپ مجھے بڑے خوش ہوئے اور مجھے حضرت کے پاس حاضر کیا اور عرض کرنے لگے جی میرا یہ بیٹا آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے. تو آپ پھر عرض کی کہ جی یہ حافظ ہوا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھ سے دستار بندی بھی ہوئی ہے. تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہ صرف حافظ کچھ نہیں، اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. اللہ اکبر. یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا فرمان تھا کیا کہ اگر کچھ بنانا ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. تو میرے والد صاحب نے عرض کی حضرت میں نے اس کو علم دین کے لیے وقف کیا ہے، کیا آپ دعا فرمائیں عالم دین بن جائے. تو حضرت نے دعا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمنا اور خواہش تو میری بھی تھی، جی لیکن حضرت کی جو دعا ہے نا تو اس سے الحمدللہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے زبانی یاد ہو جائے. مطلب اس کو یوں بھی اگر کہہ لیا جائے کہ ان کی دعا تو یقیناً وہی آپ کی کامیابی اور اتنی عزت کا یقیناً سبب بنی. اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے. میرا یعنی کہ دل میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے دل کی نیت کو بھاپ لیا تھا کہ اولیاء اللہ کی جو نظر ہے وہ دل تک بھی پہنچ جاتی ہے، الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر آپ کے والد صاحب کو اس پر ترغیب دلائی اور وہ بات الحمدللہ قبولیت. پھر جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو عالم دین بناؤ. سبحان اللہ. تو اس میں سے بھی مجھے کہ وہ اپنے کشف سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کبھی حدیث پڑھانے والا اللہ 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 یقیناً میرا یہ ہمارا یہ میرا دل ذل ہے، میرا الحمدللہ ہے. اور پھر اتنی کامل شخصیت، پھر ان کے سامنے حاضر ہونا اور ان کا یہ آپ کے بارے میں پرسنل یہ بات فرمانا، یہ ساری باعث فضیلت ہے. الحمدللہ. تو پھر آپ سے بیعت ہو گیا. سبحان. جب پھر حاضر ہوتا تھا سیال شریف، آپ طالب علموں کو لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے. جی جب ہم پوچھتے تھے نا کہ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تو آپ فرماتے تھے تمہارا وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تم اپنا سبق یاد کرو اور عالم دین بنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن آپ نے مختصر ایک کہ ہر نماز کے بعد 10 بار درود شریف اور 10 بار سورہ اخلاص شریف یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کریں. یہ آپ نے زیادہ تاکید یہ کہ وظائف یہی آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے پر پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں. تو یہ ان سب طلباء کے لیے جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں یا دوسرے علوم بھی پڑھ رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ بہترین ایک ہمارے لیے مشعل راہ رکھتا ہے یہ جملہ ان کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کہ یہ علم دین کا حاصل کرنا کتنا بڑا وظیفہ ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ فرمان کہ صرف حافظ کچھ نہیں، حالانکہ حافظ بڑا کچھ ہے، قرآن اس کے سینے میں ہے، جی یعنی عالم کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں. وہ کچھ نہیں. اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو عالم دین بناؤ. سبحان اللہ. پھر میرے والد صاحب عرض کرتے ہیں جی میرا تو یہی ہے کہ اس کو علم دین کے لیے وقف کیا. آپ دعا فرمائیں. تو آپ نے خاص دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا ذوق عطا فرمایا محنت کرنے کا، سبق یاد کرنے کا. کیا تقریباً میں کلاس میں جو ساتھی ہوتے تھے جی تو الحمدللہ اساتذہ کی بہت بڑی نظر ہوتی تھی میری طرف. سبحان. تو پھر وہاں سے ہمارے ایک استاد محترم نا وہ مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد قادری صاحب، وہ منڈی وار برٹن میں تھے. جی وہ پہلے وہاں جامعہ قطبیہ میں پڑھاتے رہے، جی تو پھر بعد میں وہ ادھر تشریف لے گئے. تو میرے بڑے بھائی ان کا بھی ذوق تھا. پھر یہ مفتی صاحب مولانا محمد بخش صاحب جی وہ میرے بھائی اور یہ کلاس فیلو بھی تھے. جی تو ان کا بھی ذوق بنا کہ ہم منڈی وار برٹن میں جا کر ان کے پاس پڑھیں. تو چونکہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تھا تو میں بھی ادھر چلا گیا، یعنی بھائی بھی چلے گئے اور آپ بھی وہاں پہ ادھر چلا گیا. تو وہ استاد محترم بھی بڑے خوش تھے. ہاں. اور تو پھر میں نے صرف دوبارہ ان کے پاس بھی صرف کو مضبوط کیا الحمدللہ. تو یہ نہیں اس طرح یہ جو کا سلسلہ صرف صرف پہ یہ بھی یعنی آپ کا زیادہ زور تھا صرف پر ابتدائی طور پہ. اس کے بعد پھر نحو بھی پڑھی نا.
تو یہ الگ الگ پڑھی عام طور پہ ہمارے تو ہم مدارس میں مروج تو یہی ہے نا کہ جب جاتے ہیں تو سارے علوم اکٹھے ہی مطلب پڑھے جاتے ہیں وہاں پہ. تو نہیں، اصل جو طریقہ تھا نا جی جب ہم نے شروع کیا تھا جی اس وقت طریقہ یہ تھا کہ پہلے صرف، پہلے صرف. کیونکہ صرف سے مفردات کی پہچان ہوتی ہے جی کہ یہ لفظ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں جی کہ یہ لفظ جو ہم نے بولا ہے یا ہم نے پڑھا ہے یہ کون سا صیغہ ہے، جی اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. جی پھر اسم ہے تو کون سا اسم ہے، یعنی پھر اگر فعل ہے تو کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے. اس وقت یعنی کہ ہر طرف یہی مروج تھا کہ پہلے ایک مضمون کو پڑھ لینا، جیسے صرف کو پڑھ لیا، پھر نحو کو پڑھ لیا. ہمارے مدرسہ میں جامعہ قطبیہ میں یہی تھا کہ جب صرف پڑھاتے تھے جی تو اور کوئی سبق، اور کچھ نہیں پڑھاتے تھے. اور استاد جب صیغے پوچھتے تھے تو طالب علم صیغے بتاتے تھے تو اس سے صرف مضبوط ہوتی ہے. مضبوط ہوتی ہے. ویسے اگر آپ یاد کروا دیں جی لیکن طالب علم سے اگر استاد صیغہ نہ پوچھے، جی طالب علم اس صیغہ کو تلاش کر کے سوچ کے نہ بتائے جی تو صرف نہیں آتی. جی ہاں، تو ہمارا وہ 1 سال صرف پہ. صرف. اس کے بعد نحمیر شروع کی. جی تو نحمیر میں آپ ابتدا بھی دیکھیں کہ جب طالب علم نے مفردات کو پہچان کر لی ہے جی تو اب وہ نہ پڑے گا، کیونکہ ان مفردات کو جمع کرنا ترکیب وہ نحو سے آئے گی. ٹھیک. پھر الحمدللہ ہم نے نحمیر بھی یاد کی، شرح تعمیل بھی یاد کی. اس وقت ایک فارسی اشعار میں کتاب پڑھائی جاتی تھی عبد الرسول، وہ ہمیں پڑھایا گیا. ہدایت النحو، قافیہ، جامی، الحمدللہ یہ پڑھائی گئی. جب ہم نے شرح جامی پڑھی تھی جامع رضویہ میں، اس وقت میں آ گیا. تو ابھی جو مولانا گل احمد عتیقی صاحب جی جی رحمۃ اللہ علیہ بھی وصال تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، جی تو ان سے ہم نے جامی شروع کی. تو انہوں نے 2-4 سبق پڑھائے نا، تو میں اور میرے ایک ساتھی تھے مولانا یاسین صاحب، آج کل امریکہ ہوتے ہیں وہ. جی ہم دونوں باقی ساتھیوں سے الحمدللہ زیادہ. تو ہم نے کہا جی اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم بیان کریں، اور اگر کہیں غلطی ہو تو آپ اصلاح فرمائیں. تو استاد صاحب نے بڑا خوش ہو کر ہمیں اجازت دی. تو شرح جامی بجائے استادوں سے پڑھنے کے ہم نے ان کو سنائی تھی. اور استاد صاحب اس بات پر بھی وہ فخر کرتے تھے کہ یہ طالب علم میں نے پہلے طالب علم دیکھے ہیں کہ جو پڑھ نہیں رہے بلکہ سنا رہے ہیں. جہاں سے کچھ کمزوری ہوتی تھی وہ حضرت صاحب ہمیں بتا دیا کرتے تھے. الحمدللہ پھر مختلف مدارس میں میں نے پڑھا ہے، اور جامعہ رضویہ میں بھی، جامعہ نوریہ رضویہ میں بھی میں پڑھتا رہا. جامعہ نوریہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. اور جامعہ نوریہ رضویہ میں مولانا بشیر احمد اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا بشیر احمد اکاڑوی صاحب سے آپ نے پڑھا ہے. ہاں، میں ان سے میں نے پڑھا. وہ بھی بڑے قابل استاد سے. ہاں، سبزی منڈی میں استاد مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی میں نے پڑھتا رہا ہوں. سبزی منڈی شیخ الحدیث سے جو آپ سے پہلے جو حدیث پڑھاتے تھے ادھر جامعہ میں. جی جامعہ میں. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کے شیخ الحدیث بننے سے پہلے وہاں میں ان کے پاس رہا. تو ایک ان کے مقتدی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وصال فرما گئے. ان کے گھر انہوں نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، اور پڑھائی میں اور ایک اور ساتھی محمد رفیق صاحب تھے، ہم اسباق ان کے پاس پڑھتے تھے. جب آپ پڑھتے تو یہ اپنی مرضی سے آپ نے ان کے ہاں کھانے کی ترکیب بنا لی تھی، یا مدرسے میں بھی انتظام ہوتا تھا اپنی مرضی سے ادھر کر لیجیے؟ نہیں، وہاں مدرسہ نہیں تھا. اچھا مدرسہ. استاد سبزی منڈی والی مسجد میں نا خطیب تھے، اچھا امام تھے. ٹھیک. تو ہم نے ویسے ان کو سنا کہ قابل استاد ہیں، تو خواہش کی کہ ان کے پاس ہم پڑھیں. تو استاد صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی، تو وہ ہمیں بڑے پیار سے یعنی کھانے کا انتظام کر دیا. ان کے گھر میں کھانے کے لیے جاتا تھا تو بڑے احترام سے وہ کھانا پیش کرتے تھے، اور پھر استادوں کے پاس ہم پڑھتے رہے. اور دورہ حدیث شریف جو ہے جی وہ میں نے
1973 کا کوئی مہینہ تھا جی جس میں شوال تھا. ہم داخل ہوئے جامعہ رضویہ میں 1973. یعنی آپ نے خود بھی جامعہ رضویہ میں ہی دور حدیث دور حدیث جامعہ رضویہ میں کی. ماشاء اللہ. اور اس وقت ہمارے استاد محترم مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ جی وہ پڑھاتے تھے. حدیث شریف. اور ہاں جب ہماری دستار بندی ہوئی تھی تو رجب کا مہینہ وہ 1974 کے کسی مہینہ میں تھا. جی یعنی 1973 اور 1974 کے اور وہ ماہ تھے جن میں دورہ حدیث پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تھے. اور اس یہ آپ کا کتنا عرصہ، مطلب جیسے اب دورہ حدیث تک آپ پہنچ گئے، دورہ حدیث تک آپ کا کتنا وقت لگ گیا تھا؟ 1960 میں یعنی میرا سکول سے پرائمری فراغت ہوئی تھی. فراغت ہو گئے. اس کے بعد حفظ کیا. حفظ 3 سال میں تقریباً کیا. اس کے بعد کتابیں پڑھتا رہا. جی تو 1974 میں میں نے دورہ شریف پڑھا. اب آپ خود حساب لگا لیں کتنے بن جاتے؟ تقریباً 11 سال. یعنی 11 سال میں آپ نے جی ہاں یہ دورہ حدیث تک آپ پہنچے. الحمدللہ. اور دورہ حدیث کے بعد بھی عام طور پہ یہ مروجہ جیسے آپ دورہ حدیث کے بعد بھی میں کچھ دیر پڑھتا رہا ہوں جامعہ رضویہ میں. اچھا جو پھر آپ نے کیا گئے تھے نا جی جو منطق کے اسباق تھے وہ علامہ عتیقی صاحب اس وقت وہاں تھے، تو میں دورہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی ان کے پاس جاتا تھا اور پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے تدریس شروع کر لی. تدریس میں سب سے پہلے نا وہ لال کوٹھی ہے وہ آبادی پیپل کالونی ہے نا، جی جی اس میں وہ حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ کے پیروں کے بیٹے ظہور الحق صاحب جی جی وہ اس وقت زندہ تھے. جی تو ان کے لال کوٹھی کہلاتی ہے، وہاں انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. جی تو مجھے تدریس کے لیے وہاں تو یہ وہاں نا یہ شاہ صاحب جو فیض محی الدین شاہ صاحب فیض میں رحمۃ اللہ علیہ یہ وہاں پڑھتے تھے میرے پاس، یہ وہیں پڑھتے رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی انہوں نے وہاں سے آپ کے پاس ہی ابتدا کی. ہاں پڑھتے رہے ہیں. جی تو ان کا یہ وہ پیر صاحب کا قانون یہ تھا کہ کوئی استاد طالب علم پر سختی نہ کرے. وہ حالانکہ استاد کو کئی طالب علموں پر سختی کسی وقت کرنی پڑتی ہے مناسب. جی جی تو میں نے ایک طالب علم کو اس کی کسی بات پر کو تھپڑ لگایا. تو وہ صاحبزادہ صاحب نے مجھے بلایا، بڑے بزرگ تھے، وہ بڑھاپا کافی تھا. تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے کیوں مارا ہے اس کو؟ میں نے کہا جی وہ میرا شاگرد تھا، اس نے غلطی کی ہے تو اصلاح کے لیے میں نے اس کو مارا. نہیں ہم مارنے نہیں دیتے کسی کو. تو میں نے کہا اگر مارنا نہیں ہے یا اصلاح نہیں کرنی ہے تو پھر میں پڑھاتا نہیں ہوں، میں اجازت چاہیے مجھے. تو میں وہاں سے اجازت لے کر چلا گیا اور 1980 سے میں نے جامعہ امینیہ رضویہ میں پڑھانا شروع کیا. امینیہ رضویہ محمد پورہ یا محمد پورہ میں گیا تھا. جی کچھ عرصہ وہاں پڑھاتا رہا. جی پھر مولانا محمد سعید اسد صاحب نے ہمیں شیخ کالونی لے گئے. تو یہ تقریباً 10 سال کا عرصہ یہ ہم امینیہ میں پڑھاتے رہے. جی کچھ دن امینیہ میں محمد پورے میں رہے. جی پھر ادھر 1990 میں استاد محترم مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو جامعہ میں آ جا، جامعہ رضویہ میں. ٹھیک. تو ان کے حکم پر میں جامعہ رضویہ میں آ گیا. لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد استاد محترم ان کا کوئی اختلاف ہوا، انہوں نے پڑھانا چھوڑا. جی اور پھر شیخ الحدیث مقرر کیا گیا مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ہاں اس عرصے میں پڑھاتا رہا ہوں درس نظامی اس میں جامعہ رضویہ میں. اور 2002 کا جو دورہ شریف تھا نا جی استاد محترم نے وہ پورا مکمل پڑھایا. اور چھٹیاں جب ہوئیں تو آپ کو فالج ہو گیا مولانا غلام نبی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کو فالج ہوا
تو مدرسہ میں 2003 سے وہ پڑھا نہیں سکتے تھے کمزوری کی وجہ سے، فالج تھا نا جی تو میں جامعہ رضویہ سے نا سن 2000 میں نے چھوڑ کر ادھر نظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نظر حسین شاہ نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ، ان کے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آ گیا تھا۔ جی تو جب استادوں کو فالج ہوا تو جامعہ رضویہ میں شیخ الحدیث کی ضرورت تھی، تو پہلے جو مفتی محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ متضی اللہ علیہ ہیں نا، ان کو حاجی محمد فضل کریم صاحب نے کہا کہ آپ دور حدیث پڑھائیں، لیکن آپ اس وقت نا کمزوری اور بیماری کی وجہ سے وہ مطالعہ نہیں فرما سکتے تھے۔ جی تو انہوں نے حاجی صاحب سے معذرت کی۔ حاجی صاحب نے کہا، حاجی فضل کریم صاحب، جی کہ میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، آپ جس کو پسند کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ تو میں ادھر پڑھا رہا تھا، استاد محترم اور ساتھ وہ شاہد القادری صاحب مدرسہ کے ناظم ہیں، جی جی یہ میرے پاس تشریف لائے مسجد میں تارک آباد، اور انہوں نے استادوں نے فرمایا کہ ہم تجھے جامعہ رضویہ میں بلاتے ہیں۔ تو چونکہ شوال شروع ہو چکا تھا، جی ادھر تیسرا سال تھا پڑھانے کا شاہ صاحب کے مدرسہ میں مصطفی رضوی میں، تو میں نے استاد محترم کو عرض کیا کہ جی اصول مدارس کا یہ ہے کہ یا تو جب چھٹیاں ہوں اس وقت مدرس استعفیٰ دے، تو اب تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے تو میں پہلے شاہ صاحب سے چھٹی لوں گا، اگر انہوں نے چھٹی دے دی یعنی اجازت کہ میں دوسرے مدرسے میں جا کے جامعہ میں پڑھا لوں تو پھر میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ تو میں اگلے دن جب شاہ صاحب قبلہ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا جی ایسے ہی مجھے دعوت ملی ہے دورہ حدیث پڑھانے کی، تو میں آپ کا پابند ہوں، تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں، اور صرف اجازت نہیں ماں دعا اجازت دیں تو پھر خوشی خوشی اجازت عطا فرمائے، کہ اجازت بھی دیں ساتھ دعا بھی دیں، سبحان اللہ۔ تو پھر جاتا ہوں، ورنہ میں آپ کا پابند ہوں۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ کی ضرورت تو ہمیں تھی بڑی، لیکن چونکہ ادھر جو آپ کو مل رہا ہے نا کام، وہ بڑا آپ کے لیے ایک اعزاز والی بات ہے، جی تو آپ نے مجھے اجازت دی۔ پھر نا آپ کبھی کبھی تشریف بھی لاتے تھے، یعنی گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے۔ جب آپ دارالحدیث میں تشریف لاتے تو فوراً میں کھڑا ہو جاتا، میں ادھر بیٹھ جاتا کلاس میں، جی اور استاد مصلے پر بیٹھ کر جتنی دیر آپ پڑھاتے، آپ جب اپنی مرضی سے تشریف لے جاتے، کیونکہ علالت تھی، کمزوری تھی، تو آپ تشریف لے جاتے تو پھر میں سبق پڑھانے لگ جاتا۔ پہلے سال میں ایسے الحمدللہ، اور پہلے سال میں بہت زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی، اور پھر یہ 2003 کے 1 جنوری کو میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا۔ اب 2024 ہے اور مسلسل آپ نے پھر یہاں پہ ہی، ہاں اب میرا 22واں دورہ مکمل ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ اسی یعنی نشست پہ اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں جس میں خود سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ان کی نیابت پہ آپ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، یعنی چونکہ پہلے وہ یہاں پہ حدیث مبارکہ پڑھاتے تھے اور آپ یہاں پہ تشریف فرمائے اور آپ پڑھا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس حوالے سے بھی کہ یہ وہی سیٹ ہے اور وہی مطلب جگہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے سیدی محدث اعظم خود آپ یعنی کہ دورہ حدیث کرواتے تھے، لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے۔ پڑھاتے آپ مدرسہ وہی ہے، مطلب جگہ مختلف ہو سکتی ہے لیکن آپ نے مطلب یہاں پہ ہی شروع کیا۔ حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ جو پڑھاتے تھے نا، مسجد بنی جگہ تھی، مسجد کے تالاب کے اوپر جو کمرہ ہے، ہاں صحیح سے ہم نے جب دورہ شریف پڑھا تھا تو وہاں پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کمرہ جس میں اب میں پڑھا رہا ہوں یہ بعد میں تیار ہوا ہے۔ اچھا یہ سوال میں نے آگے چل کے کرنا تھا لیکن یہاں پہ اب ضمنی طور پہ آ گیا کہ آپ نے خود یعنی دورہ حدیث تک تو اپنے مولانا غلام نبی صاحب سے پڑھا، تو آپ نے زیارت کی ہے سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت نہیں کی ہے؟ اچھا آپ کی زیارت جب ہم پڑھتے تھے نا 1962 میں آپ کا وصال شریف ہوا ہے،
ان سے اور اس وقت ہم حفظ پڑھتے تھے، اور لڑکا 12 سال کا، پھر دیہاتی لڑکا، وہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا کیا مرتبہ ہے، یا ہم خوش ہو گئے کہ استاد جا رہے ہیں جنازہ پڑھنے، ہم کھیلیں گے. جی جی ہاں، وہ حضرت کا وصال شریف ہو گیا تھا. صحیح. بعد میں ہم لیکن نام اس وقت آپ نے سن لیا تھا. ہاں نام تو سن لیا تھا، نام سن لیا تھا کہ استادوں کے استاد وفات پا گئے ہیں، اور استاد ان کے جنازے پر، پھر حفظ کے استاد بھی جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے. جی. ہم لڑکے تھے، ہم کھیل کود میں مصروف تھے. اچھا حضور، آپ یہ بتائیں، حفظ قرآن ماشاءاللہ آپ نے کیا، اور حفظ قرآن کے بعد آپ نے، چونکہ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہی تھی جب آپ نے حفظ قرآن شروع کر لیا، تو وہیں سے اسی وقت مصلی سنانا شروع کر دیا، شروع میں کچھ سماعت کی، پھر تراویح میں قرآن پاک سنانا شروع کیا، اور کب تک آپ نے سنایا؟ کہ آپ بھی سنا رہے ہیں جب ایج کے جس حصے میں، عمر کے جس حصے میں اب سنانا ایک عام بندے کے لیے تو بہت مشکل ہو. میں عرض کرتا ہوں، جب میں نے حفظ کیا تھا تو میں بالغ نہیں تھا. جی. تو میرے ماموں وہ اس دریائے چناب سے نا آگے ایک موضع ہے متا، رتا شاہ جیمنے کے قریب ہے، وہاں میرے نانکے تھے. جی. وہ ماموں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ محمد سعید چھوٹا ہے نا، ساڑھی نماز دے پیچھے ہو جائے گی. اللہ اکبر. ہاں، وہ مجھے وہاں لے گئے. تو جو پہلا مصلی میں نے سنایا تھا اس میں ختم میں نے 2 کیے تھے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. سننے والے بھی اس میں بڑے طاقتور چاہیے نا. بڑے وہ سننے والے جو ہے نا، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے. وہ ہم نے جب ختم کیا نا، پہلا ختم میرے خیال سے 1.25 سپارہ منزل پڑھ کے 24 کو ختم کیا. جی. انہوں نے کہا کہ اب ایک اور ختم سنا دو. سبحان. تو وہ مجھے لوگ کہتے تھے حافظ صاحب جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. یعنی کہ وہ آپ کی روحانی طاقت تھی جو ان کو سنبھالے ہوئے تھی، ورنہ آپ تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے جا کے تراویح پڑھیں گے، جو یار جلدی میں نا جلدی تراویح پڑھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس وقت لوگ اتنے صاحب ذوق تھے، دیندار لوگ تھے، دینداری بہت زیادہ تھی. وہ مجھے کہتے تھے حافظ صاحب جتنی منزل پڑھنی ہے پڑھو. سبحان. میں تھک جاتا تھا اور وہ نہیں تھکتے تھے. کیا بات. اور اس چند دنوں میں ہم نے آخری عشرے میں دوسرا ختم کیا تھا. دوسرے سال پھر وہیں میں نے سال 2 مرتبہ آپ نے قرآن پاک یعنی کہ رمضان شریف میں ختم کیا. دوسرے سال پھر میں نے وہیں اپنے وہ نانکے گاؤں میں مصلی سنایا، تو اس وقت بھی میں نے 2 ختم کیے تھے. سبحان اللہ. ان لوگ فاضل جو تراویح سناتے ہیں اس میں بہت زیادہ وہ سبق ہے، یعنی اپنا ذوق اور پھر سننے والوں میں بھی ذوق ہو تو سننے اور سنانے دونوں کا کتنا لطف آتا ہے. اس وقت سے لے کر میں آج یعنی پچھلا سال جو پچھلا رمضان شریف گزرا ہے نا، پچھلے سال بھی میں نے مصلی سنایا ہے. ماشاء اللہ. ہر سال مصلی. کچھ یاد ہے کہ کتنے مصلی اب تک آپ نے ماشاء اللہ سنا لیے ہیں؟ ہاں، یہ پوری گنتی میں نے نہیں کی ہے. جی. تقریباً یہ میرا خیال کتنے بن جاتے ہوں گے ابھی؟ میرا خیال ہے یہ 65 سے لے کر یا 66 سے لے کر پچھلے سال تک. ایک سال میں نہیں سنا سکا کسی وجہ سے، جی، تو مسلسل سناتا رہا ہوں. یعنی تقریباً یہ تو 50 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. جی ہاں، 58 مصلی ماشاءاللہ یہ بن جاتے ہیں. جو اس سال بھی میرا ارادہ تھا سنانے کا، لیکن کچھ نا کھانسی اور کمزوری ہو گئی، تو پھر میں نے سوچا کہ شاید میں نا، لیکن منزل بالکل تیار ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ کو کبھی یہ شبہ نہیں پڑا کہ یار عمر کے ساتھ شاید وہ مطلب کمزور ہو گئی ہے یا پڑھنے میں کوئی مسئلہ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پورا سال 1.25 سپارہ منزل تو میں روزانہ پڑھتا ہوں. سبحان. لیکن جب مدرسے سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ 2 سوا کر دیتا ہوں. اللہ اب اکبر. میں نے جو سنا ہے نا مصلی جی پیچھے، تو کچھ بیٹھ کر تراویح پڑھتا تھا، کچھ کھڑے ہو کر پڑھتا تھا. اور 26 روزے کو آگے رات 27ویں تھی تو منزل بہت تھوڑی تھی، چند صورتیں، تو میں نے اس وقت سے شروع کر دیا نیا ختم شریف. جی. ہاں، سورہ فاتحہ سے، اور آج تک الحمدللہ روزانہ 2.5 سپارے میں پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں ہمارے ان حفاظ کے لیے بھی بہت سبق ہے جو حفظ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہتا. اگر وہ روزانہ روٹین سے
کتنے 1-2 سپارے اگر پڑھتے رہیں تو پھر زندگی بھر انشاءاللہ ان کو یاد بھی رہے گا، ثواب بھی ملتا رہے گا. یقیناً ان کے لیے اس میں بہت سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن کریم کی بنتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ. تو اب تک آپ ماشاءاللہ مسلسل سنا رہے ہیں، بس اس مرتبہ نہیں سنا سکے. اس مرتبہ سنا ہے میں نے. سبحان اللہ. جب حافظ وہ ہماری مسجد میں انہوں نے پڑھا تھا 2 لڑکوں نے جی تو ان کو سنانے کے لیے مقرر کیا تو ان کو پیچھے بتاتا میں ہی تھا. الحمدللہ. آپ نے کچھ ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے بزرگوں نے دین کی زیارت کی ہوگی جو ہمارے سلف صالحین ہیں، کیونکہ آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا دینی ماحول سے وابستہ ہیں، دینداری کے کاموں میں ماشاءاللہ مصروف ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو کس کس بزرگ کی آپ نے زیارت کی ہے؟ میں نے حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ تو میرے شیخ تھے. سبحان اللہ. میں حاضر ہوتا تھا. ان کی صحبت بھی ملی، ان کی زیارت بھی ہوئی، الحمدللہ. جی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی موقع ملا. اور جب بھی میں وہاں گیا ہوں تو حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ نے اپنے کسی بھی مرید سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے، تیری آمدنی کیا ہے، نہیں پوچھا. دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا. جی آپ نے ہمیشہ یا تو عمل کی تلقین فرما رہے ہیں سبحان اللہ. کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، دین پر عمل کرو، یا پھر آپ عقیدے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ نجدیوں رافضیوں سے اپنے مریدین کو بہت نفرت دلاتے تھے، ان سے دور رہنے کی تاکید فرماتے تھے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. میں نے جب دورہ حدیث شریف پڑھ لیا نا جی تو میں نے عرض کیا حضور اب تو میں نے دورہ حدیث شریف پڑھ لیا تو اب کوئی وظیفہ؟ تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب درود شریف بہوں پڑھیا کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پنجابی میں آپ نے فرمایا مولوی صاحب درود شریف بہوں پڑھیا کر. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ جیسے آپ کیا سبحان اللہ. پھر حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ کی زیارت اگرچہ میں نے نہیں کی تھی، جی لیکن جب علم ہوا تو پھر استاد محترم بھی حضرت کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. استاد مولانا غلام نبی صاحب بھی حضرت کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. یعنی اکثر میرے استاد حضرت کے شاگرد تھے. سبحان اللہ. تو پھر حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ کی جب وہ باتیں سناتے تھے نا جی تو مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں نے ان کی کیوں نہ زیارت کی. اللہ اکبر. اور یہ میرے بس شوق ہی رہا کہ ان کی زیارت خواب ہی میں مجھے نصیب ہو جائے. حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ آپ کے تمام شاگرد یہ کہتے تھے کہ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی سنت کے خلاف نہیں تھا. اللہ. آپ نے ہر کام سنت کے مطابق کیا. یعنی آپ جب حدیث پڑھاتے تھے تو جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کا ذکر ہے تو خود بھی مسکراتے، طلباء کو بھی فرماتے مولانا مسکرائیے حضور کی سنت. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اچھا یہ مسکرانا تو چلو ہو گیا. جی جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کا ذکر آتا تھا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے. اللہ اکبر. کبھی یعنی اتنا وہ فنا پھر رسول تھے نا جی حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ. تو علامہ کاظمی صاحب علیہ رحمہ کی میں نے زیارت کی اور ان کے کئی خطابات بھی سنے. زیارت بھی کی خطابات بھی سنے. جی اور ان کی بھی بے مثال شخصیت تھی اور تواضع. ان میں یہ سب سے بڑی جو چیز تھی نا جن بزرگوں کو میں نے دیکھا، تواضع، تکبر نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عظیم بنایا تھا، اللہ نے کتنا لیکن حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ اللہ اکبر ان کی تواضع بے مثال. تو جن بزرگوں کو بھی میں نے دیکھا، ہمارے استاد محترم مولانا عبدالرشید صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ رد رافضیت کے اسپیشلسٹ تھے جی. اور آپ کو کسی جگہ دعوت ملتی تھی نا کہ وہاں ہمیں رافضی تنگ کرتے ہیں تو آپ وعدہ فرما لیتے، کبھی کرائے کا مطالبہ نہیں کیا. اور اگر کسی سٹاپ پر بس پر گئے، گاڑی آپ کے پاس نہیں تھی،
جی بس پر گئے، 7 طالب علم ہوتا، سٹاپ پر اترے ہیں، اگر 3 میل بھی 4 میل بھی پیدل چل کے جانا پڑا تو اس گاؤں میں پہنچے. سبحان اللہ. یہ یعنی للہیت جو میں نے دیکھی ان میں، سبحان. اور جو تواضع دیکھی دین کی، اور یہ ان کو فیض حضرت محدث اعظم علیہ الرحمہ سے ملا تھا. سبحان اللہ. عام طور پہ میں نے بھی کچھ بزرگوں کی زیارت کی جو کہ آپ سے وابستہ تھے، آپ کے مریدان اور خلفاء میں سے تھے، جیسے مولانا مفتی عبدالرشید رضوی صاحب سمندری میں، حضرت علامہ مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی ان کی زیارت کی، ان کی زیارت کی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ ان میں بھی جو سنا ہے محدث پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی جھلک ان میں بھی نظر آتی ہے، عقائد کے اعتبار سے پختگی، یعنی اس پر سنت پر عمل، وہ چیزیں. حضرت کے جتنے شاگرد تھے نا، تو وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ حضرت کے تصویر لگتے تھے. آخر میں ایک اور چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ نے دعوت اسلامی کے بہت بڑے مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم دامت برکاتہم العالیہ کو آپ نے خود پڑھایا ہے، تو وہ آپ کے پاس مدرسے میں باقاعدہ طور پر پڑھتے تھے یا الگ سے آپ نے ان کو؟ نہیں، مدرسے میں ہی تھے جی، تو پیریڈ میں بھی پڑھتے تھے جی، اور جب باقی چلے جاتے تھے تو پھر مزید ان کو میں پڑھاتا تھا. اچھا، یعنی 1 سال میں ان کو میں نے 2 سال کا یہ ابتدائی پڑھایا اور انہوں نے پڑھ بھی لیا. پڑھے، یعنی آپ نے پڑھایا. بہت ذہین تھے، بہت ذہین تھے، بہت ذہین، ماشاء اللہ. اور پڑھنے میں، آنے جانے میں، جیسے مدرسے میں آنے میں ریگولر اور جی ہاں، بڑی باقاعدگی سے آنا، محبت اور ذوق کے ساتھ پڑھنا، ماشاء اللہ. ان کے والد صاحب میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. جی، آپ کا اکثر میں بھی کبھی ان سے ملتا تو آپ کا ذکر الحمدللہ وہ بڑے پیار سے آپ کا ذکر کرتے تھے. اور حضور امیر اہل سنت سے آپ ملے ہیں، امیر اہل سنت سے مطلب آپ ملاقات آپ نے کی ہے، جیسے آپ نے فرمایا جامعہ میں بھی قبلہ تشریف لائے تھے اور آپ نے حج کے موقع پر بھی ان کی زیارت کی. اب آپ امیر اہل سنت کا کام دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں لاکھوں طلبہ ان کے جامعات میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاکھوں حفاظ بن رہے ہیں، تو آپ ان کے اس کام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ایک جو چند چیزوں میں مجھے تھوڑا سا ہے جی، کہ ایک تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب کہ میں پڑھتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ تعالی. یہ ہمارے استادوں نے بھی ہمیں ان سے بھی یہی سنا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میرے پاس ایک نسخہ تھا دلال و خیرات شریف کا، جی، اس کے حاشیے پر ایک روایت تھی کہ ایک آدمی جب درود پاک پڑھتے نا تو اللہم صلی علی محمد پڑھتے، اللہم صلی علی سیدنا نہیں کہتے تھے، سیدنا نہیں کہتے تھے. ہاں. تو کسی نے ان کو کہا کہ بھائی درود پاک بہنا حضور کے نام سے پہلے سیدنا کہنا چاہیے. اس نے کہا جی لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو میں جب لکھا ہوا نہیں تو اس لیے میں نہیں پڑھتا. تو رات کو اس کو فاروق اعظم کی زیارت ہوئی اور فاروق اعظم کے ہاتھ میں چھرا تھا. فرمایا تو حضور کو سید نہیں مانتا، اپنا سردار. یہ بات دلائل الخیرات میں لکھی ہوئی ہے. ہاں، حاشیے پر لکھی ہے. اچھا. تو میں تو الحمدللہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں نا، جی، وہ میں اللہم صلی علی محمد نہیں کہہ سکتا، میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اکبر، اللہ کما صلیت علی سیدنا علی سیدنا ابراہیم و علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ میں تو دوسرے جیسے کام امیر سنت کے، یعنی کہ سینکڑوں مدارس قائم کرنا، یہ بہت اچھا کام، علماء کا بنانا، پھر مزید ایک جیسے اسکول سسٹم تھا، اس میں اس کے ذریعے سے لوگ بد مذہبیت پھیلا رہے تھے یا اصل اسلام کا جو چہرہ تھا نہیں، یہ سارے جا رہا تھا. پھر اسکول قائم کیے، یونیورسٹیز قائم کر، یہ سارے اچھے کام ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. یہ سارے بڑے اچھے کام ہیں ماشاءاللہ. آج ہمیں قبلہ نے وقت عطا فرمایا اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ابھر رہے ہوں.
آپ بہت سارے سوال کرنا چاہتے ہوں تو ضرور کریں. آپ کمنٹ سیکشن میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ لکھیں جو بھی آپ کا سوال ہے. آئندہ جب پروگرام ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو سوال ہے یا جو آپ مشورہ دینا چاہیں یا کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ اگلے پروگرام میں وہ آپ کی داخل کر لی جائے اور اس سوال کا جواب جو ہے لے لیا جائے. تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بضرور اپنی رائے اور اپنے سوال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. لکھیں بلکہ تاکہ آئندہ ہم اپنے نظام کو اور اپنے اس کام کو مزید بہتر سے بہترین بھی بنا سکیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے سکیں. اور بیل آئیکن بھی مطلب دبا دیں تاکہ آئندہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز وہ بھی آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں. تو حضور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے وقت نکالا, ہمیں وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ سکھایا. آئندہ بھی ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری و ساری کریں گے تاکہ آپ کے ملفوظات سے ہم جو ہے وہ مستفیض ہوتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے, آپ کو درازی عمر بالخیر, صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ.